بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ قریش کے کفار یہ جانتے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی بھی ہجرت کر جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کی تجویز پر قریش کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ لوگ اس شیطانی منصوبے پر عمل درآمد کی کوشش میں لگ گئے۔ پھر ایک رات سب قبیلوں کے بہادر افراد ہاتھوں میں تلواریں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن یہ مکر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ پائے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں قریش کی ساری منصوبہ بندی کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی اور دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا، اور فرمایا جس بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر میں نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کسی شخص کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ گمان کرتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ بیدار ہوں تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اسی وقت جب یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا احساس تک نہ کر سکے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنے گھر سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روانہ ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے سور نامی غار تک جا پہنچے۔ کوہ سور مکہ معظمہ سے 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے۔ یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتوں تک قیام فرمایا۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر دشمن کی سرگرمیوں کی اطلاعات آپ دونوں تک پہنچاتے رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ سارا وقت بکریاں چراتے رہتے اور رات کا ایک پہر جب گزر جاتا تو وہ ان بکریوں کو لے کر آپ دونوں حضرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے، پھر صبح سویرے ہی وہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کی قدموں کے نشان پر سے لے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں۔ ادھر قریش کے کفار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں ان کے گھر کو گھیرے میں لیے بیٹھے رہے۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو قریش کے افراد کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ یہ سن کر قریش کے کفار سخت غضبناک ہوئے اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید میں رکھا، پھر جب سوچا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ پھر یہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور ان کی بیٹی سے ان کے متعلق سوال کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا کہ جو شخص ان دونوں حضرات کو زندہ یا مردہ حالت میں ان کے سامنے پیش کرے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کی لالچ میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ اگر جھک کے دیکھ لیتے تو وہ ان دونوں افراد کو دیکھ پاتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے میں فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی مدد اللہ نے کی ہے۔ جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا تو وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔